بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ خلیفۃ المسلمین ہارون الرشید کی خدمت میں پستہ بادام کا فالودہ پیش کیا گیا جو انہوں نے نوش فرما لیا۔ فالودہ اس قدر خوش ذائقہ اور شیرین تھا کہ ہارون الرشید کی طبیعت باغ باغ ہو گئی۔ جی میں آیا کیوں نہ ہو کہ ایسا لذیذ اور مفروش مشروب ذہین و فطین عالم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ ہارون الرشید علماء و ادبا کا بڑا قدردان تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں کی تربیت بھی اسی طرح کی تھی کہ وہ علماء کرام کے جوتے اٹھانے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ وہ خود بھی علماء کرام کی دعوتیں کرتا اور اپنے ہاتھ سے ان کے ہاتھوں پر پانی انڈیل کر ان کے ہاتھ دھلواتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے دور کے مشہور فقی قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم کو دعوت تام دی اور ان کی خدمت میں وہی مشروب پیش کر کے اسے نوش کرنے کی درخواست کی۔ جب قاضی صاحب نے اس قدر جاں فرا اور خوشگوار مشروب نوش کیا تو ان کا دل مسرت سے لبریز ہو گیا۔ انہوں نے اس مشروب کے متعلق تعریفی کلمات ارشاد فرمائے۔ خلیفۃ المسلمین نے انہیں بتایا کہ یہ پستہ بادام کا فالودہ ہے اور خاص طور پر میرے لیے تیار کیا گیا ہے۔ آئندہ یہ فالودہ میرے لیے تو ہفتے میں ایک مرتبہ اور آپ کے لیے روزانہ تیار کیا جائے گا۔ قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم نے یہ بات سنی تو کھلکھلا کر ہنس دیے۔ جب خلیفۃ المسلمین نے اس طرح بے ساختہ ہنسنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ دراصل مجھے یہ جان کر کہ یہ پستہ بادام کا فالودہ ہے اپنے استاد محترم کی بات یاد آ گئی جسے اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے بچپن میں میرے والد ماجد کی وفات اور گھر میں ناداری کی وجہ سے فاقوں تک کی نوبت پہنچنے لگی۔ میری والدہ نے اس صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے مجھے ایک دھوبی کے ہاں مزدوری کے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ میں روزانہ دھوبی کے ہاں مزدوری کے لیے چلا جاتا۔ راستے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس طلباء کو حصول علم میں مشغول دیکھتا تو میں بھی کبھی کبھار ان کی مجلس میں بیٹھ کر درس سننے لگتا۔ مجھے ان کے درس سے لطف حاصل ہوتا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے کام میں ناغہ کرنا اور ادھر درس میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ جب میری والدہ کو اس بات کی اطلاع ہوتی تو وہ مجھے وہاں لینے آ جاتی اور مجھے کام پر جانے کی ہدایت کرتی تاکہ گھر کی دال روٹی چلتی رہے۔ جب امام ابو حنیفہ نے یہ صورتحال دیکھی تو میری والدہ کو سمجھایا کہ بچے کو پڑھنے دو اور جس طرح ہو سکے صبر شکر کے ساتھ گزارا کرو، لیکن اس نے اپنی ناداری اور گھر میں فاقہ کشی کا عذر پیش کیا اور گزارش کی کہ آپ مہربانی فرمائیں اور میرے بیٹے کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دیں تاکہ یہ دھوبی کی مزدوری کر کے پیٹ پالنے کا سامان کر سکے۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ چلا گیا اور سارا دن دھوبی کے ہاں مزدوری کرتا رہا۔ اگلے روز پھر درس میں آ کے بیٹھ گیا۔ امام ابو حنیفہ نے مجھے دیکھ کر اپنے پاس بلایا اور چپکے سے حکم دیا کہ تو روزانہ یہاں پڑھنے آ جایا کر، ہم تجھے روزانہ مزدوری جتنی رقم دے دیا کریں گے جس سے تمہارے گھر کا خرچ چلتا رہے گا۔ چنانچہ چند روز ایسا ہوا تو وہ دھوبی سیدھا ہمارے گھر پہنچا اور میری والدہ سے کہنے لگا، بی بی آپ کا بچہ کام پر نہیں آ رہا، اگر میں نے کوئی دوسرا بچہ کام پر رکھ لیا تو ناراض نہ ہونا۔ یہ سن کر میری والدہ پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئیں اور دھوبی کی بات بتائی اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے فرمایا، بی بی اس بچے کو علم حاصل کرنے دے، انشاءاللہ کسی دن اس علم کی بدولت اللہ تعالیٰ تیرے بچے کو پستہ بادام کا فالودہ پلائے گا۔ چنانچہ میری والدہ یہ بات سن کر بادل نخواستہ واپس گھر آ گئیں اور سوچنے لگیں کہ ہماری قسمت میں پستہ بادام کا فالودہ کہاں، یہ تو امام صاحب کی محض طفل تسلی ہے۔ اس کے بعد حضرت الامام نے ہمیں گزارا الاؤنس دے کر پڑھانا شروع کر دیا اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کی بات پوری کر دکھائی۔ قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم بچپن میں نادار ضرور تھے لیکن بلا کے ذہین و فطین تھے۔ ان کی اس خوبی کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فراست مومنانہ سے بھانپ لیا تھا اور لائق شاگرد کی ایسی تربیت کی کہ وہ اس دور کی سب سے بڑی سلطنت اسلامیہ کے چیف جسٹس اور قاضی القضاء کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ کوئی شخص خواہ کتنا ہی بلا کا ذہین ہو، جب تک اساتذہ کا احترام نہ کرے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہ کرے وہ کسی بھی منصب اور عہدے پر نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آداب کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ درس حدیث کے لیے بیٹھنے سے پہلے غسل کرتے اور اجلے دھلے کپڑے پہن کر خوشبو استعمال کرتے اور درس حدیث میں اس شان سے بیٹھتے کہ سبحان اللہ،
ایک مرتبہ ان کو دوران درس بچھو نے 7 مرتبہ کاٹا، لیکن یہ حدیث کے احترام میں نہایت صبر سے تکلیف برداشت کرتے رہے اور درس حدیث ختم کر کے طلباء سے کہا کہ میری قمیض سے بچھو نکال لو، اس نے مجھے کاٹ کھایا ہے۔ آپ نے صرف طلباء کو ہی نہیں بلکہ حکام کو بھی علم اور اہل علم کا احترام سکھاتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن قاسم مالکی فرماتے ہیں کہ میں نے سال تک امام مالک کے پاس رہا، 2 سال علم سیکھا اور 18 سال ادب سیکھتا رہا۔ بعد میں جب ادب کی قدر و قیمت سے آگاہ ہوا تو خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں وہ 2 سال بھی ادب سیکھنے پر صرف کر دیتا۔ اس دور میں ائمہ دین محض علم پڑھا کر مدرسہ سے فارغ نہ کرتے تھے بلکہ طلباء کو ادب بھی سکھاتے تھے۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم کوفی کو چند آداب سکھائے اور انہیں ان پر کاربند رہنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے ان پر عمل کیا تو چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہو گئے اور عزت و آبرو سے زندگی بسر کرتے رہے۔